بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے کھانے میں اضافے کا کرشمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ دراصل مسجد نبی کے ساتھ متصل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک سے شمالی جانب چبوترا تھا، اس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ اس میں ایسے حضرات رہتے تھے مہاجرین میں سے کہ جن کی شادی نہیں تھی، گھر بار نہیں تھا، بچے نہیں تھے اور انتہائی مفلس و نادار فقیر تھے۔ وہ اس میں رہتے تھے اور ان کی وجہ سے اس چبوترے کو اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے، چبوترے والے۔ ان کے خورد و نوش کا انتظام عام مسلمان کرتے تھے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ باہر سے کوئی آدمی آتا مدینے میں، اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا، ٹھہرانے والا ہوتا، اس کے پاس ٹھہرتا، نہیں تو اسی جگہ وہ بھی رہتا۔ تو بہرحال ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھی جس آدمی کے پاس گھر میں 2 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہو تو تیسرا ان میں سے کوئی لے جائے ساتھ، جن کے پاس 3 کا انتظام ہو تو چوتھا ان میں سے کوئی لے جائے، 4 کا انتظام ہو تو 5واں یا 6واں، یا یوں فرمایا کہ 5واں بلکہ 6واں یعنی 2 لے جائے۔ وہ جس کے پاس گھر میں 4 آدمیوں کا انتظام ہو، 4 کا، وہ اپنے ساتھ 6 لے جائے، 2 ان میں سے لے جائے۔ کیونکہ بہت ساری حدیث میں، بلکہ اس حدیث کو بہت ساری کتابوں نے، مسلم نے، ترمذی نے، نسائی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح 3 کا 6 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس گھر میں 4 آدمیوں کا انتظام ہو، یہاں وہ 5 بلکہ 6 کو ساتھ لے جائے، وہ 5ویں اور 6ٹھے کو، یعنی 2 آدمی یہاں سے لے جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 لے آئے، ان کے صاحبزادے کے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے، وہ 3 کو لے آئے، لیکن گھر کو تو 3 مہمان کو لے آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے مغرب کے بعد، اور رات کا کھانا ان کے پاس کھایا۔ عشاء کی نماز ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے، یہاں تک کہ کافی دیر سے گھر آئے۔ تو ان کے گھر والوں نے، ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک کہاں تھے؟ مہمان بھی آپ کے کھانے کے انتظار میں تھے، آپ کہاں تھے ابھی تک اتنی تاخیر کی؟ تو اس پہ انہوں نے پوچھا کیا مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا؟ تو انہوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہم تو کھلانا چاہتے تھے، لیکن مہمانوں نے کہا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق غصہ ہو گئے کہ آپ نے زبردستی اصرار کر کے مہمانوں کو کیوں نہیں کھلایا، ابھی تک وہ بھوکے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب انہوں نے قسم کھائی تو ان کی وجہ سے بیوی نے بھی قسم کھائی میں بھی نہیں کھاؤں گی، مہمانوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، آپ کے بغیر یا مطلقاً قسم کھائی ہم نہیں کھائیں گے۔ تو کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غصہ ان کا جاتا رہا، ان کو پشیمانی ہوئی، قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا، اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی کہ جو آدمی کسی بات پہ قسم کھائے اور پھر دیکھے کہ اس کی مخالف سمت بہتر ہے تو وہ اس مخالف سمت پہ عمل کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔
تو انہوں نے فوراً، وہ تو شریعت کے پابند لوگ تھے، انہوں نے فوراً قسم کھائی، توبہ استغفار کی، اور ان سے کہا کہ میں نے ایک نامناسب قسم کھائی ہے، اس پہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ توبہ استغفار کی، اور انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اور پھر کہنے لگے کہ میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا، اور قسم کو توڑتے ہوئے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ جب انہوں نے کھا لیا تو مہمانوں نے بھی گھر والوں نے بھی کھا لیا، بیوی نے بھی کھا لیا، اور مہمان بھی جو ہے نا انہوں نے بھی کھا لیا۔ لیکن اصل جو چیز آپ بیان کرنے کی ہے وہ یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مہمان جس برتن سے کھانا کھا رہے تھے، جہاں سے وہ لقمہ اٹھاتے تھے، وہاں کھانا کم ہونے کے بجائے بڑھتا رہتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں سے وہ لقمے اٹھاتے تھے وہاں کھانا کم پڑ جائے، تو وہاں سے کھانا جو ہے نا وہ بڑھتا رہتا تھا، اور پہلے جو ہوتا تھا لقمہ اٹھانے سے پہلے اس سے کہیں زیادہ بڑھتا تھا۔ ابوبکر صدیق اس چیز کو، اس کرشمے کو لے کر تعجب کر رہے کہ یہ کیا ہے، ہم لقمے اٹھا رہے ہیں تو چاہیے تو کہ کھانا وہاں سے کم ہو، کھانا کم ہونے کی وجہ بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اب اپنی بیوی کی نسبت ان کے آبائی قبیلے کی طرف کی، فراس کی بیٹی یا فراس والوں کی بیٹی، یہ کیا ماجرا، اشارہ کیا ان کی طرف یا زبان سے کہا کہ یہ کیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، ان کی طرف اشارہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ یہ بھی تو اپنی جگہ بڑی ہستی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، تو سب کے جو ہے نا سروں کے تاج تھے، اور دلوں کی دھڑکن تھے، وہ دلوں کے دھڑکن محبوب تھے۔ تو کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یہ ماجرا تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں بھی جو ہے وہ کیا ہوں، اس کرشمے پہ میں بھی حیران ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، کھانا اٹھایا جا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے، مہمانوں نے، بچا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے کو کیا کر لیا، کھا لیا۔ یہ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا تھی، کرامت تھی۔ کھانا کم ہونے کی بجائے کھانا کیا ہو گیا تھا، بڑھ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کا کامل عمل کرنے والا اور اس طرح ولایت کا درجہ نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔